بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سال اول کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آپ کا معلم ممتاز گوندل آپ کی رہنمائی کے لیے ایک بار پھر حاضر ہے۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات، آج ہم پیپر پیٹرن کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کا اردو کا جو پرچہ ہوتا ہے وہ بورڈ میں کس قسم کے سوالوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ جی تو عزیز طلباء و طالبات، سب سے پہلا حصہ آپ کو پتہ ہے، 9ویں 10ویں کا آپ امتحان دے کر آئے ہیں بورڈ کا، تو معروضی پرچے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اور آپ کا معروضی سوال جو سوال نمبر 1 ہوتا ہے وہ 20 سوالات پر مشتمل ہوتا ہے، اور کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں اس میں، اور ایک درست جواب آپ نے چننا ہوتا ہے۔ وہ کہاں کہاں سے پوچھے جاتے ہیں یہی بتانا ہے آپ کو۔ 20 نمبر کا وہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے جناب آپ کی جو درسی کتاب ہے سرمایہ اردو، اس کے حصہ نثر کے اسباق میں سے 5 سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کثیر الانتخابی سوالات ہوتے ہیں جنہیں آپ MCQs کہتے ہیں۔ ایک درست جواب کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اچھی طرح مطالعہ ضروری ہے کتاب کا، مشقی سوالات کا، تب ہی وہ جواب لکھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلے 5 سوالات ہوتے ہیں مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ یہ چیزیں 9ویں 10ویں میں پڑھ چکے ہیں، مطلع، مقطع، قافیہ اور ردیف۔ ان کی تعریف ذہن میں ہونی چاہیے اور اچھے طریقے سے ذہن نشین ہونی چاہیے، تب بھی آپ ان سوالوں کے جوابات دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے جو 5 سوالات ہوتے ہیں وہ تشبیہ، استعارہ اور تلمیح میں سے پوچھے جاتے ہیں۔ وہ بھی آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے چیزیں۔ یہ چیزیں آپ جماعت 9 اور 10 میں پڑھ چکے ہیں۔ تشبیہ، استعارہ، تلمیح کا تعارف ہونا چاہیے، تعریفیں ان کی یاد ہونی چاہیے، مثالیں ان کی اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ ان کے اجزاء کا پتہ ہونا چاہیے کہ تشبیہ کتنے اجزاء پر مشتمل ہے، استعارہ اور تلمیح کتنے اجزاء پر مشتمل ہے۔ اور آخری جو 5 سوالات ہوتے ہیں وہ جملوں کو درست کرنا ہوتا ہے۔ 5 جملے دیے جاتے ہیں، عموماً خالی جگہ ہوتی ہے، اور درست لفظ کا انتخاب آپ کو کرنا ہوتا ہے، اور جو درست جواب ہوگا تو اس کے لیے آپ کی اردو اچھی ہونی چاہیے، تیاری اچھی ہونی چاہیے۔ عام طور پر مذکر مؤنث کی غلطیاں جو ہیں وہ شامل کر دی جاتی ہیں ان جملوں میں، اور آپ کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش آپ کی جاتی ہے کہ اردو میں کس حد تک عبور حاصل ہے۔ جی ہاں، معروضی پرچے کے حوالے سے عزیز طلباء و طالبات، یہ تھی آپ کی رہنمائی۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بات کریں گے انشائیہ پرچے کے حوالے سے، اور دوسرا معروضی پرچے کی تیاری کس طرح کرنی چاہیے، اس حوالے سے شاید پہلے بات ہو جائے۔ اس کے ساتھ اجازت، اللہ نگہبان۔